وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہدایت لی ان لوگوں نے جو وارث ہوئے تھے زمین کے اس کے رہنے والوں کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو مصیبت ڈال دے ان پر ان کے گناہوں کے سبب اور مہر لگا دے ان کے دلوں پر، پھر وہ نہ کچھ سن سکیں۔ اور آیت نمبر 101 یہ بستیاں ہیں سناتے ہیں ہم تم کو جن کی کچھ خبریں، اور یقیناً آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ، تو نہیں تھے وہ کہ ایمان لے آتے اس پر جس کو جھٹلا چکے تھے پہلے، اس طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ دلوں پر کافروں کے۔ اور آیت نمبر 102 اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کے پاس عہد، اور یقیناً پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان۔ اور پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد موسیٰ کو نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس، تو انہوں نے ناانصافی کی اس کے ساتھ، سو دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوتا ہے فساد برپا کرنے والوں کا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھوڑا سا سنا دیتی ہوں تاکہ آپ ان آیات کو تھوڑا سا اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوتے ہیں جس سال فرعون نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ان بنی اسرائیل جو ہے ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا اور ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ماں نے ان کو چھپا لیا، اور جب کوئی چیک کرنے آتا تھا تو ایک باسکٹ میں ڈال کے، وہ دریا کے کنارے پہ تھی تو وہاں پہ ان کو بچے کو باسکٹ میں ڈال کے تو وہ جیسے رسی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اس طرح سے باندھ کے آ جاتی تھی، تو نہیں پتا چلا کسی کو بھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ اچانک پتا چلا کہ لوگ آ رہے ہیں، وہ چیک کرنے آتے تھے، تو انہوں نے بچہ اس باسکٹ میں ڈالا لیکن اس کو جلدی میں وہ اس کو ٹائی کرنا بھول گئی، وہ باسکٹ جو ہے وہ پانی میں بہنا شروع ہو گئی۔ اب ہوا کیا کہ وہ باسکٹ جو تھی وہ بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس جا کے وہ کھڑی ہو گئی۔ اب وہاں سے ان کے جو نوکر تھے فرعون کے، انہوں نے اس کو نکالا، اور اس کی بیوی اس وقت تک فرعون کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ ایک بچہ ہے تو اس نے ان کو کہا کہ فرعون سے کہا کہ میں اس کو اپنا بچہ بنانا چاہتی ہوں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ فرعون کی اپنی اولاد بھی پیدا ہو گئی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون جو تھا، جو چھوٹا والا فرعون تھا، یہ دونوں اکٹھے بڑے ہوئے تھے۔ اور ابھی ہم جس کا قصہ پڑھیں گے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو یہ وہ فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑا ہوا تھا۔ اور وہاں سے اب ہم اس کا قصہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اور کہا موسیٰ نے کہ اے فرعون، یقیناً میں رسول ہوں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے، واجب ہے مجھ پر کہ نہ کہوں میں اللہ کے بارے میں مگر سچ بات، یقیناً لے کے آیا ہوں میں تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، سو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیل جو تھے، میں پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ بنی اسرائیل تو ایکچولی فلسطین میں رہتے تھے، یہ مصر میں کیسے آئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے یہ جب مصر میں بکے ہیں تو وہاں سے وہ جب بڑے ہوتے ہیں وہ پھر گورنر بنتے ہیں، پھر کیسے وہ اپنی فیملی کو واپس بلاتے ہیں، تو یہ وہ فیملی تھی جو آ کے مصر میں آباد ہوئی تھی، اور بیکاز آف حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بڑی عزت تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اتنی اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئیں کہ آہستہ آہستہ ان کو بالکل غلام بنا دیا گیا تھا، ان پہ اتنے ظلم ہوتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کو بچانے فرعون کے پاس آتے ہیں، اور کہا اس نے کہ اگر لے کر آیا ہے تو کوئی نشانی تو پیش کر اسے، اگر تو ہے سچوں میں۔ تو ڈال دیا اس نے اپنا عصا، تو اسی وقت وہ ہو گیا ایک اسدہ جیتا جاگتا۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت ملتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات عطا کرتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور جا کے بنی اسرائیل کی مدد کرو۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آتے ہیں تو فرعون ان کو کہتا ہے کہ تم کیسے، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، اگر کوئی معجزہ ہے تو مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جو معجزہ دکھاتے ہیں، تو ڈال دیا اس نے اپنا عصا، تو اسی وقت وہ ہو گیا ایک اسدہ جیتا جاگتا، اور نکالا اس نے اپنا ہاتھ تو یکا یک وہ ہو گیا سفید روشن دیکھنے والوں کے لیے، اور کہنے لگے جو سردار تھے قوم فرعون میں، یقیناً یہ جادوگر ہے بڑا ماہر۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے معجزات دکھاتے ہیں، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا کہ یہ تو جادوگر ہے،
और आयत नंबर 110, और चाहता है कि निकाल दे तुमको तुम्हारे मुल्क से, तो अब क्या तुम मशवरा देते हो। और आयत नंबर 11, कहा उन्होंने माकूफ रख इसे और उसके भाई को और भेज दे शहरों में जमा करने वाले, और ले आए तेरे पास हर किस्म के जादूगर माहिर। अब हुआ क्या कि फिरौन के सरदारों ने फिरौन को ये मशवरा दिया कि ये तो जादूगर है, तो हम भी अपने जो बड़े बड़े जादूगर हैं हम उसको लाते हैं ताकि इसका मुकाबला होगा, तो ये खुद से शर्मिंदा हो जाएगा। अब देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब अपने नबी को सच्चा करना होता है ना, तो खुद ही से ऐसी चीजें पैदा कर देते हैं। देखिए मजे की बात कि फिरौन ने अपने ही लोगों को सबको भेज दिया कि बड़े बड़े जादूगर जो है उनको जमा करो, क्योंकि जब जादूगर आएंगे इसके सामने मुकाबला होगा तो ये हार जाएगा और ये शर्मिंदा हो जाएगा। अब अल्लाह की शान देखिए कि खुद ही से फिरौन ने सारे मुल्क में ये अनाउंस करा दिया कि सब लोग एक जगह पे जमा हो जाएं और वहां पे मुकाबला होगा। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब अपने नबी को सच्चा करना था तो कैसे सच्चा किया कि सब लोग वहां पे जमा हो गए। और आयत नंबर 113 में, और आप पहुंचे जादूगर फिरौन के पास, कहने लगे यकीनन हमारे लिए सिला है अगर रहे हम गालिब। कहा उसने हाँ, और यकीनन तुम जरूर होगे इनमें मुकर्रब। कहा उन्होंने ए मूसा, या तो ये कि तुम डालो और या ये कि हो जाए हम डालने वाले। और आयत नंबर 116 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, कहा उसने तुम ही डालो। सो जब डाली उन्होंने रस्सियां और लाठियां, तो जादू कर दिया निगाहों पर लोगों की, और बना ले वो एक जादू बहुत बड़ा। और वही भेजी हमने मूसा की तरफ के डाल दो अपना असा, तो फौरन वो निगलने लगा इसको जो कुछ बातिल उन्होंने बनाया था। बस साबित हो गया हक और बातिल हो गया जो कुछ अमल वो कर रहे थे। तो मगलूब हो गए वो इस मौका पर और लौट के जलील और ख्वार होकर, और गिर पड़े जादूगर सजदे में, कहने लगे ईमान लाए हम सब जहानों के रब पर मूसा और हारून के। और जो जादूगर आए थे उनको तो ये पता था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ पेश किया है वो असल है, तो वो सारे के सारे जब उन पे असलियत खुल गई तो वो सारे के सारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। और अब देखिए कि फिरौन ने क्या कहा फिरौन ने, ईमान ले आए हो तुम इस पर बेशतर इसके कि मैं इजाजत दूं तुमको। बेशक ये बिल्कुल फरेब है जो तुमने मिलकर चलाया है शहर में, ताकि निकाल दो यहाँ से इनके रहने वालों को, सो अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। यकीनन मैं कटवा दूंगा तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैरों मुखालिफ सिम से, और यकीनन मैं सूली पर चढ़ा दूंगा तुम्हें सबको इकट्ठा। वो कहने लगे यकीनन हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और नहीं इंतकाम लेना चाहता है तू हमसे मगर ये कि हम ईमान लिया है निशानियों पर अपने रब की जब आ गई वो हमारे पास। फिर उन लोगों ने दुआ क्या की कि रब्बना अफरिग अलैना सब्रम व तवफ़ना मुस्लिमीन, कि ए अल्लाह धाने खोल दे हम पर सब्र के और वफात दे हमें फरमाबरदारों की हालत में। Yeah.